अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। वजीर आजम इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल पर कई बार सवाल उठाए गए, लेकिन इस बार हिजब इख्तिलाफ के मुतालिक उस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। बार बार मुस्लिम लीग नवाज के 6 अरकान पंजाब असम्बली ने वजीर आला उस्मान बुजदार से मुलाकात की है और उनका यही कहना है कि हमें अपने वजीर आला से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। साथ में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए की भी शमूलियत है। अब क्या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को जा रहा है? मुस्लिम लीग नवाज के पुराने हरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेख रशीद साहब का कहना है कि कुछ देर में ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक वाजे हो जाएगा, लेकिन अब इसमें कितनी ज्यादा हकीकत है और इसके क्या असरात होंगे, उसके लिए हम बात करेंगे। किसी तारुफ के मौत नहीं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब शो में शामिल होने जी, का, अपना शुक्रिया। कीमती वक़्त देने का। ये बताइएगा जनाब, जो यही बात हो रही है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने को जा रहा है, इसमें कितना ज़्यादा वज़न है सर? दरअसल बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब यकीनन बड़े सरगर्म हैं इसमें, क्योंकि हुँ, तासर ये था कि वो चौधरियों पर यानी PMLQ की जो क़यादत है उस पर डिपेंडेंट है सपोर्ट के लिए, और चौधरी बरादरान भी उस्मान बुज़दार के अलावा किसी को नहीं चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने। उनको कहते थे हमें यही सूट करते हैं। और अब ये मूव है, इसका मतलब है कि उस्मान बुज़दार साहब ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं इमरान खान साहब को, बल्कि उनके आशीर्वाद से, कि आ, हम इंडिपेंडेंट ऑफ द चौधरीज पंजाब में इतने लोग तोड़ सकते हैं कि चौधरियों की जो ब्लैक मेलिंग है बकौल उनके, वो बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाए। तो आप निज़ामी साहब, क्या लगता है बुनियादी तौर पे ये जो 6-7 लोगों की मुलाकातें हुई हैं, ये खुद बुज़दार साहब का इनिशिएटिव है? क्योंकि लगता तो नहीं है कि उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल क्लाउट हो कि वो इतनी बड़ी हिमायत हासिल कर सकें। तो क्या सपोर्ट कहाँ से आ रही है बुनियादी तौर पे? ये होमवर्क कौन कर रहा है, खुद बुज़दार साहब, या जिस तरह आप चौधरी साहब के बारे में कह रहे हैं कि शायद परवेज़ इलाही साहब भी चाह रहे हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर वही कंटिन्यू करें? कुछ और लोगों का नाम भी लिया जा रहा है कि शायद अलीम खान और कुछ और लोग अब क्यू में हैं, कोई तब्दीली होने जा रही है। तो क्या आपको लगता है कुछ उस तरफ भी चीज़ें बढ़ रही हैं और उसको रोकने के लिए सारा इनिशिएटिव लिया गया है, या आपको लगता है कि कहीं काफ लीग की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ऐसा किया गया ये है? नहीं है, ये भी है जो आपने फरमाया, ये भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी मकसद ये है कि बुज़दार साहब ये साबित करना चाहते हैं सेंटर को कि वो एक फाल चीफ मिनिस्टर हैं, वो लोगों को साथ भी रख सकते हैं और मिला भी सकते हैं। तो इसमें अपने नंबर भी पूरे करने का मसला है। और इसी तरीके से जो चौधरी बरादरान है उनकी उम्मीदवारी भी जो सामने आ रही है, उससे भी ये मुदाफ़ियत करना चाहते हैं। लेकिन चौधरी बरादरान को मुझे तो नहीं लगता कि उनको ऐसे करके, पहले हुआ है यहाँ ऐसा पंजाब में कि भट्टू साहब माइनॉरिटी चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन ऐसे करने का मतलब होगा कि ये PTI के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। अच्छा निज़ामी साहब, मैं चौधरी बरादरान ने कई बार कई गिले शिकवे किए कि हमारे साथ शायद दुरुस्त सलूक नहीं किया जा रहा या हमारे जो कुछ तजावीज़ हैं, उन पर अमल नहीं किया जा रहा। और माज़ी में भी आपने देखा जो सारा चीनी का बहरान हुआ, तो उसमें भी उनके मोहन सलाही साहब का भी नाम आया। तो गोइंग फॉरवर्ड सर, क्या मुस्लिम लीग काफ के इस मखलूत हुकूमत को छोड़ने के कोई इम्कानात हैं या फिलहाल मौजूद हैं? ये कुछ तब्दीलियाँ तो आई हैं, मसला ये है कि PMLN और उनके दरमियान जो कई साल से सरदमेरी और दूरी थी, वो किसी हद तक कम हुई है, सीज़ फायर है एक किस्म का। दूसरी तरफ ये भी वाज़ेह है कि चौधरी शुजात लाई के, चौधरी शुजात हुसैन के बयानों से बिलखुसूस के कोई हनीमून इज ओवर विद खान साहब, लेकिन वो ये भी साथ कहते हैं कि जी हम साथ देंगे। उसकी वजह यह है कि जो उनको, जिनके कहने पर वो खान साहब के साथ हैं, वो उनकी इजाज़त के बगैर उनको छोड़ेंगे भी नहीं।
اور نظامی صاحب بنیادی ٹھیک طور پر آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ کلیم ہے کہ نمبر کچھ اس سے زیادہ ہے، گویا کہ 6-7 لوگ بتایا جا رہے ہیں، لیکن نون لیگ کافی بڑا نمبر ہے کہ جو بنیادی طور پہ اب کہیں ہمیں پی ٹی آئی کا ہم خیال نظر آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویزیبل کوئی ایک فارورڈ بلاپ آپ کو نیئر فیوچر میں نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجہ شاید آپ کو یہ لگے کہ جو خود نون لیگ کی بڑی کنفیوزڈ پالیسی ہے، کہیں کہیں نہیں لگ رہا کہ وہ مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں، مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں. تو کچھ آپ بڑے اندر کی خبریں رکھتے ہیں سر، آپ کے پاس کوئی اطلاعات ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ آگے چل کے بہت بڑا فارورڈ بلاک بنے، جو نظر آئے کہ جو مین سٹریم ان کی قیادت ہے اس سے ڈیویٹ کر کے علیحدہ کھڑا ہے؟ جی پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی لیڈرشپ کے، خصوص شہباز شریف صاحب کی لوگوں کی پالیسی، ڈائریکشن لیس پالیسی کی وجہ سے سخت مایوس ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. ان کے اوپر دباؤ بھی ہے. دوسری طرف خود پی ٹی آئی کو اپنے گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ برقی دار جماعت ہونے کے باوجود اس میں بھی بڑی کھل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں. راجہ ریاض کی باتیں آپ کو یاد ہوں گی، لیکن پھر کہتے ہیں کہ خود ایک گروپ بنا ہوا ہے ریگولر پی ٹی آئی کے اندر جو ملتے بھی رہتے ہیں. کوئی کہتے ہیں 21-22 ہے، کوئی کہتے ہیں 14 ہے، یہ 15، لیکن ہے یقیناً، کیونکہ یہ ناراض لوگ جو ہیں ان سے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں ان کو عشائی پہ مدعو کیا، اور جب وہ بجٹ کا ووٹ تھا اور ان کو بلا فسلا کے ان کو کہا کہ آپ ووٹ دیں حکومت کے ساتھ. تو مسئلہ تو پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کی تو حکومت ہے. پی ایم ایل این جو ہے ان کے تھوڑے سے بندے کٹ بھی جائیں گے تو وہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی نیئر فیوچر میں کوئی پروگرام ہے تحریک اعتماد لانے کا حکومت کے خلاف. اچھا نظامی صاحب، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے قانونی مشکلات دیکھیں تو ادھر بھی کیا نہیں ہوا. ایک جعلی اکاؤنٹس کا کیس ہوا، منی لانڈرنگ کا کیس ہوا، پھر آصف علی زرداری صاحب کی انڈائٹمنٹ ہونے کو جا رہی ہے، لیکن شاید جو قانون کا دائرہ تھا ان کے گرد اس طرح تنگ نہیں ہوا جس طرح مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت کے گرد تنگ ہوا ہے. اور ابھی بھی مراد علی شاہ صاحب کی حکومت بھی اسی طرح قائم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ساری باہر ہے. تو اس میں فرق کیا ہے سر؟ کیا ان کی لیگل اسٹریٹجی بہتر ہے؟ کیا ان کو لٹیگیشن کے ساتھ ڈیل کرنا بہتر آتا ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ حالانکہ ان کے متعلق کیسز زیادہ سنجیدہ ہیں، مسلم لیگ نواز کی قیادت نے زیادہ دیر گزاری ہے، چاہے وہ جیل میں ہو یا عدالت کی پیشیوں میں ہو. کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جی یہ مسلم لیگ نواز یہی کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے تو سب جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ جیل سے باہر ہے، لیکن جو میاں نواز شریف کی بات ہے اس میں میاں نواز شریف خود اگر پاکستان میں ہو تو جیل میں ہو، ان کی بیٹی عملی طور پہ ہاؤس اریسٹ میں، وہ خاموش ہیں، اگر بولیں گی تو ان سے بھی یہی شروع ہوگا. حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پابند سلاسل ہے نیب کے، ان کے سلیمان بھائی جو ہیں وہ باہر بھاگے ہوئے، اگر وہ آئے وہ بھی پکڑے جائیں گے. میاں نواز شریف کے صاحبزادے بھی پکڑے جائیں گے. تو باقی بھی جو پی ایم ایل این کی ساری قیادت ہے وہ نیب کے مہمان رہ چکی ہوئی ہے مین قیادت. نظامی صاحب کچھ تجزیہ کاروں کو اگلے 6 ماہ بڑے امپورٹنٹ نظر آ رہے ہیں. آپ کو بھی کچھ ایسی خبریں ہیں سر کہ اگلے 6 ماہ میں کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہو یا کچھ نیا ہونے جا رہا ہو؟ جی جب تک خان صاحب جو ہے حکم کے غلام ہیں کچھ نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ کس طرح کا تال میل خان صاحب کی سویلین حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان ہے یہ تو مثالی ہے. نہ میاں نواز شریف کے دور میں تھا، نہ زرداری صاحب کے دور میں تھا. تو مجھے کوئی ٹائم لائن کے بارے میں شور نہیں ہوں میں کہ 6 مہینے میں کچھ ہو جائے گا. اگر یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو چلتا رہے گا. میرا خیال سے خان صاحب کو فوری طور پہ خطرہ ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ ان کا آلٹرنیٹو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو. صحیح درست جی. ٹھیک ہے. عارف نظامی صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، قیمتی وقت ہمیں دینے کا. اسی پر وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد
کچھ بین الاقوامی امور کی بات کریں گے۔ ایران اور ہندوستان کے بیچ جو چابہار کا معاہدہ ہے وہ تبدیل ہو گیا، کس طرح؟ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اکثر ہم اس شو پہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پالیسی کے متعلق بات کریں، لیکن وہی بیان بازی پھر دیکھنے کو ملتی ہے۔ شرازی صاحب، ہم نے اسی شو پہ کہا کہ یہ ایک سائیکل ہے، پہلے آپ بات کرتے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی، پھر آپ کہتے ہیں بنگلہ دیش ماڈل، پھر آپ آتے ہیں -1 پہ، اور اب جیسے آپ نے دیکھا فارورڈ بلاکس کی بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب اس سے ہٹ کے سر، نہ تو کچھ ہوتا ہے، نہ نیشنل گورنمنٹ آتی ہے۔ -1 جب ہوتا ہے تو عموماً ایک ایسے پہلو کے ذریعے ہوتا ہے کہ آپ اس کو -1 کہہ نہیں سکتے۔ تو سر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا الیکٹورل سائیکل ہی اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ یہ باتیں بنانی پڑتی ہیں؟ میرے خیال میں جب آپ کا سیاسی نظام اور آپ کا جو ڈیموکریٹک پروسیس اتنا ویک ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ کانسپریسی تھیریز ہیں لیکن یہی چیزیں بعض میں ریئلٹی کے اندر نظر بھی آتی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے میرے خیال میں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے وہ مکمل طور پہ مضبوط ہو نہیں سکا، پھر اکاؤنٹیبلٹی کا جو نظام ہے وہ بھی کوئی امپارشل نہیں ہے، اس کے تھرو وکٹمائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے وہ عوامل موجود ہیں کہ جو اس طرح کے آپشنز کے بارے میں آپ کو بات کرنے کی سپیس بھی دیتے ہیں، اور بعض اوقات انہی میں سے کسی آپشن کو آپ کو ریئلٹی کے اندر دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی بنیادی وجوہات ہیں کہ کبھی ہم بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتے ہیں تو کبھی نیشنل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم -1 کی بات کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ اگر اس ملک کے اندر جمہوری نظام بڑا مضبوط ہو اور آپ کو اس بات کا 101% یقین ہو کہ جو بھی تبدیلیاں اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آنی ہے اور ایک سسٹم کے تھرو آنی ہے، تو پھر یقینی طور پہ اس طرح کے ماڈلز جو ہیں وہ اپنی موت مر جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں، گزرے برسوں میں کبھی ایسا ہو نہیں سکا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، لیکن میں شاید واپس ہی اسی ٹاپک پہ ریورٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے نظامی صاحب سے عثمان بزدار صاحب کے مستقبل کے متعلق سوال کیا، تو جناب آپ بھی گہری نظر رکھتے ہیں تمام امور پر، اور اگر آپ کی پریڈکشن درست ثابت ہو تو 6 ماہ بعد ہم پھر یہی کلپ نکال کے بتا سکیں گے کہ دیکھیں جی یہ حقیقت ثابت ہوئی۔ جو نام آ رہے ہیں سامنے شرازی صاحب، چاہے وہ علیم خان صاحب کا نام ہو یا جو ابھی جن سے ہم ابھی بات کر رہے تھے ہمارے شو پہ علیم اقبال صاحب کا ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے میں آپ کو کوئی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ کیا کچھ ہوگا؟ میرے حساب سے سر لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ریومر مانگرنگ ہے زیادہ۔ نہیں، میرا خیال میں اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو بزدار صاحب کو بطور چیف منسٹر سلیکشن ان کی ابھی تک لوگوں کے لیے حیران کن بات ہے۔ رہ کے معاملہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس تو ظاہری سی بات، ان کی پرفارمنس بھی سب کے سامنے ہے۔ میرا خیال میں جو مین بیٹل فیلڈ ہے پنجاب، اس کے اندر وہ ابھی تک کوئی بہتر انداز میں ڈیلیور نہیں کر سکے، اگرچہ وہ کوشش ضرور کر رہے ہوں گے، لیکن ہمیں تو کسی فرنٹ کے اوپر اتنی ان کی کوئی ریمارکیبل پرفارمنس نظر نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامل تو سارے وہ موجود ہیں کہ جو ان کی تبدیلی کی طرف سچویشن کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ہمارے کپتان ہیں عمران خان صاحب، وہ اپنی سلیکشن پہ ابھی تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ایک بڑی تھن میجورٹی کے ساتھ وہاں پہ ایک حکومت ان کی موجود ہے، نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ مرکز کے اندر بھی یہ صورتحال ہے۔ اور ایسے میں کہ جب آپ کے اتحادی بھی آپ سے تھوڑے بہت ناراض نظر آ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کی باڈی لینگویج وہ یہ بتا رہی ہو کہ نہیں، ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی، کسی قسم کی تبدیلی کی ڈیمانڈ کو نہیں سنا جائے گا، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نظامی صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک حالات بڑے بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان طاقتوں کے ساتھ ریلیشنز بڑے اچھے ہیں کہ جو میرا خیال میں تبدیلی کے ماحول بناتی ہیں۔ تو لگتا نہیں ہے کہ پھر بزدار صاحب تبدیل ہونے جا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کسی سیٹ اپ کے ساتھ اتحادیوں کو بھی اور تحریک انصاف کے اندر جو گروپس ہیں ان کو چلنا پڑے گا۔ اور میرا خیال میں نظامی صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں
کہ اگرچہ بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ شاید اگلے 6 ماہ تبدیلی کے طرف لے کے جا رہے ہیں حالات کو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تبدیلی آنے جا رہے ہیں. اسی سیٹ اپ کے ساتھ، انہیں چہروں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. لیکن ساتھ میں سر شاید یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کون سی بصیرت کے ساتھ پنجاب میں اس طرح کی حکمرانی کرتے ہیں. بزدار صاحب جب پہلی بار تقرر ہوئے، جب شروع میں تقرر ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو بہت مشہور ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ ڈی ایچ اے اور مال روڈ میں کیا فرق ہے، مجھے کوئی بتائے تو مجھے پتا ہو کہ لاہور کی 2 اہم سڑکیں ہیں، ان میں کیا فرق ہے. اور لوگوں نے بڑا کنٹراسٹ کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جن کی شاید توجہ لاہور تک محدود تھی، کہ عثمان بزدار صاحب کے ماتحت پنجاب صوبہ کی جو بالکل ہی فار فلنگ ایریاز ہیں، وہ بھی کامیاب ہوں گے، وہ بھی روشن ہوں گے. لیکن ہمیں شاید اس طرح کی کارکردگی دیکھنے کو نہیں ملی. اول تو شازی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو نئے صوبوں کی محاذ ہے اس کو مزید مستحکم کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. جنوبی پنجاب محاذ جو کہ ایک پورا ایک الیکٹورل بلاک ٹوٹ کے آیا آپ کے پاس، ان سے جو وعدے کیے گئے تھے ان پورے نہیں کیے گئے. ملتان سیکریٹریٹ کو تبدیل کر کے اب آپ نے کہا کہ بھاولپور میں جنوبی پنجاب صوبے کی سیکریٹریٹ بنے گی. لیکن میرا صرف سوال یہ ہے شرازی صاحب کہ صرف ایک صوبہ کیوں نہیں؟ اگر آپ نے بھاولپور صوبہ بنانا ہے تو وہ بھی کر لیں، جو آپ کے اتنے زیادہ ڈویژنز ہیں وہ بھی کر لیں. ساری دنیا میں ایک ایسا ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہے جہاں اتنے زیادہ شہری ہوں اور صرف ایک ہی یونٹ ہو اور اس کو ہم پنجاب صوبہ کہتے ہیں. نہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے انتظامی بنیادوں پہ یونٹس بنانے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پنجاب کے اندر ڈویژن صرف اتنے نہیں ہے کہ آپ سرائیکی صوبہ اور اس کے علاوہ بنائیں. اس سے بڑھ کے بالکل بہاولپور صوبہ بھی بن سکتا ہے. اور بھی اگر کہیں سے کوششیں اٹھ رہی ہیں تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو جو آپ کا پولیٹیکل سلوگن تھا، جو آپ نے ہر کس طرف کوئی بہتر قدم نہیں اٹھایا. اور سیکریٹریٹ کی باتیں بھی ابھی تک کاغذوں کی حد تک تو ضرور ہے، ہمیں ریالٹی کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہی کہ آپ نے اس طرف بھی کوئی قدم اٹھایا ہے. جنوبی پنجاب کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ جو سینٹرل پنجاب ہے لاہور کے اعتبار لانا چاہ رہے ہیں. تو ابھی تک باتیں صرف کاغذوں کی حد تک ہیں اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اسد، میں نہیں سمجھتا کہ جی اس طرح جی آپ جی کو آگے بڑھ پائیں گے. آپ کو کچھ آن گراؤنڈ لانا پڑے گا، تب آپ جا کے اپنے آپ کو سیکیور کر پائیں گے. بالکل ٹھیک. اسی پہ ہی وقفہ لیں، گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. پاکستان کے ایک ہمسائے ملک نے ایک اور ہمسائے ملک کو ایک تاریخی معاہدے سے الگ کر دیا ہے. رپورٹس واضح ہوئی کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہندوستان کو تاریخی چابہار ریلوے معاہدے سے ڈراپ کر دیا ہے. لیکن جب وضاحت کے لیے لوگوں نے پوچھا تو ایران کے نمائندوں نے یہ فرمایا کہ ہندوستان کبھی ایسے معاہدے میں شامل تھا ہی نہیں. چابہار ریلوے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے اگر کوئی بھی اگریمنٹ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف انویسٹمنٹ سے جڑا ہوا تھا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان فارمر ایمبیسڈر ٹو ایران آصف درانی صاحب. بہت بہت شکریہ درانی صاحب شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا سر کہ جو اب ایران کی پوزیشن ہے کہ چابہار ریلوے کے متعلق کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں گیا، تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان کو ڈراپ کیا گیا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، یہ اس میں میرے خیال میں کچھ بلا وجہ اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ انڈیا میرے خیال میں اسکن ڈیپ تھا اس کا انوالومنٹ اس پروجیکٹ میں. انہوں نے ایرانیوں نے یقیناً ان کو آفر دی تھی، لیکن اگر آپ اس کو نقشے پہ دیکھیں چابہار سے زائدان، تو ایکچولی یہ ریلوے ٹریک پاکستان کو زیادہ سوٹ کرتا ہے بنسبت انڈیا کو، اور افغانستان کے کانٹیکس میں اس کو جو زیادہ سوٹ کرتا ہے وہ مشہد سوٹ کرتا ہے. تو اب یہ مجھے اس کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو اس میں انڈیا کا زیادہ انٹرسٹ چابہار پہ اس حد تک تھا کہ وہ اس کو لسننگ پوسٹ کے طور پہ یوز کرنا چاہتے تھے. انڈیا کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر وہ جو ان کی پورٹ ہے کانڈلا گجرات میں، وہاں سے اگر وہ چابہار آئیں، وہاں سے زرنج، دلارام اور
वहाँ पे जाएं काबुल, तो ये तकरीबन 3200 किलोमीटर का फासला है, और इसमें जो दिन लगते हैं वो तकरीबन 22 से 24 दिन लग जाते हैं किसी भी उसके गुड्स को जाने में, जो कि बहुत बड़ा टाइम है, खासकर इतनी बड़ी मसाल। अगर ये आप वागा से काबुल की बात करें तो वो कोई 911 किलोमीटर बनता है, और वो उसी दिन 24 घंटे में वो सामान पहुंच सकता है। तो इंडिया को, मैं पहले भी एक दो चैनल से बात कर चुका हूँ कि इंडिया को पेरिशेबल तो वो अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया नहीं भेज सकता। उसके बाद अगर आप ड्यूरेबल्स की बात करेंगे तो इंडिया को उसमें भी फायदा नहीं है। वजह क्या है कि सेंट्रल एशिया जो तकरीबन 50 मिलियन की मार्केट है, जिसमें वो भी इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, अफगानिस्तान भी बड़ी मार्केट नहीं है, तो इंडिया सेंट्रल एशियन मार्केट में भी कम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे चाइना और रशिया है। इंडिया तो खुद अपने मुल्क में ही चाइना को कम्पीट नहीं कर सकता, लिहाजा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो चाइना के फेवर में है। तो ये इन्होंने जो इधर अपना जो इंटरेस्ट शो किया है चाबहार में, वो एक्चुअली एक लिसनिंग पोस्ट के तौर पे अपनी प्रेजेंस वहाँ जो है करना चाहते हैं चाबहार में। और अगर आपको याद हो तो कुलभूषण यादव का जो फ्रंट ऑफिस था वो एज ए ज्वेलर वो चाबहार में था। तो ये एक तरह से इंडिया उसको चाबहार को एक अपने जो है जासूसी के अड्डे के तौर पे उसको रीजन में बनाना चाहता था, जो उन्होंने, वो अभी उस मामले में एक्टिव हैं। तो इसलिए हम इसमें जो जिसका इकनॉमिक अगर इसका पहलू आप देखना चाहते हैं, ईरान को पोर्ट बनाने की हद तक फायदा था, लेकिन ईरान की अपनी भी कैपेबिलिटी है, वो खुद भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया को इन्वॉल्वमेंट इस तरह करना चाहते थे ताकि एक इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो इंडिया के साथ बरकरार है। जी अच्छा दुरानी साहब, ऐसे में कि जब देखा जाए अपेरेंटली तो ईरान ने निकाल दिया इस प्रोजेक्ट से भारत को, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब अमेरिकी दबाव पे भारत ईरान से खाम तेल भी नहीं खरीद रहा। तो हम अब ये तसव्वुर करें कि जो चाबहार के अंदर एक प्रेजेंस थी, कुलभूषण यादव का भी आपने जिक्र किया, अब उसमें कहीं हमें कमी नजर आएगी, और मोर इम्पोर्टेंटली अब वहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेके डिफेंस टाइज तक बहुत कुछ चीन वहाँ पे करने जा रहा है। तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी? आपको लगता है कि रीजन के अंदर अब क्या होने जा रहा है? कोई मेजर शिफ्ट आपको नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो ये मुआहदे की जो बात हो रही है कि $400 बिलियन का मुआहदा हो गया चाइना और ईरान के दरमियान या हो गया है, अभी इसकी तफसीलात सामने नहीं है। इसमें सिर्फ, और वो 25 साल के लिए है, तो यकीनन ये एक लॉन्ग टर्म मुआहदा है, जो सियासी असरात हैं वो भी लॉन्ग टर्म हैं और दूरस्थ नताइज इसके मुरतब होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। फिर जो एवॉल्विंग सिचुएशन है रीजन के अंदर, जिसमें अमेरिका ईरान को आइसोलेट करना चाहता था, तो उसमें भी उसको कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि अगर आप ये समझें कि चाइना ने अगर वाकई उसका वॉल्यूम $400 बिलियन का है, तो ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी। और उससे बढ़कर ये एक स्टेटमेंट है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान आइसोलेटेड नहीं है। और दूसरा बड़ा मैसेज ये है कि एक इस खिते के अंदर एक इस तरह का अलायंस एवॉल्व हो रहा है जिसमें चाइना, पाकिस्तान ऑलरेडी सीपैक के कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे के साथ वो मुत्तहिद हुए हैं, मुंसलिक हैं। ईरान का इसमें एक्सपेंशन अगर अभी सीपैक की कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन अगर चाइना और ईरान का हो जाता है तो ये बजाते खुद एक ट्रायंगल फौरी तौर पे बन जाती है। उसमें अगर आप ऐड कर लें रशिया को, जो जियो स्ट्रेटेजिकली बहरहाल चाइना के साथ एलाइड है, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में गर्मी है आ रही है, और ईरान के साथ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, और अगर इसमें आप तुर्की को भी शामिल करें, तो मैं ईरानी एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में, उनका जो स्टेटमेंट गोल्डन रिंग के बारे में जो उन्होंने कहा कि इसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान और टर्की अगर आ जाते हैं तो ये गोल्डन रिंग बनता है। तो इसमें एक वजन है, वजन ये है कि ये इट्स एन एवोल्यूशन ऑफ एन अलायंस, जो कि एक बड़ा फॉर्मिडेबल अलायंस है, जो इकोनॉमिक भी हो सकता है, जियो स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी अहमियत जो है बहुत ज्यादा है। जी अच्छा दुरानी साहब, जो इंडियन मीडिया है वो इसको एक फर्क
روپ دکھا رہی ہے کہ جی اصل میں ہماری جو چائنیز اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ایک طرف سے آ رہی ہے، اس وجہ سے ایران مجبور ہو گیا ہمیں اس معاہدے سے ہٹانے سے، اور کیونکہ ایک نیا اسٹریٹجک فریم ورک بننے کو جا رہا ہے اس لیے ہندوستان اس میں شامل نہیں ہو پایا. حالانکہ دوسری جانب بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے خود اتنا زیادہ ڈیلے ہوا اور ان کی جو اپنی کارروائی تھی اتنی زیادہ تاخیر کے شکار تھی کہ اس منصوبے کو پوری طور پہ مکمل نہیں کیا گیا، ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کیا گیا، تو ایران نے ان کو اگریمنٹ سے نکال دیا. کسی ایک اینگل میں کیا زیادہ وزن ہے سر، کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے انڈینز چائنا کے ساتھ اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ جو $400 بلین کے معاہدے کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پچھلے 2 سال سے تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس معاملے میں بات چیت چل رہی تھی، اور ابھی بھی یہ معاہدہ پوری طرح سامنے نہیں ہے، پبلک نہیں ہوا کہ کن سیکٹرز میں یہ انویسٹمنٹ ہوگی. نیچرلی ایران کا جو آئل سیکٹر ہے اس کو بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو انوویشن کی ضرورت ہے، جس سے وہ ایران کا جو آئل ہے وہ اور بھی اکنامیکل ہو جائے گا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو یہ ہے، لیکن یہاں تک انڈیا کا اپنا جو اس معاملے میں ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ چابہار پہ تو ان کی توجہ ہوگی، لیکن ریل پروجیکٹ میں وہ اتنے انتھوزیاسٹک نہیں تھے. یہ تو میں پچھلے 4 سال سے میں خود ہی دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ ان کا جو ہے اتنا انٹرسٹ زیادہ نہیں تھا. جی بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر اسد درانی صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے، اپنا ہمیں وقت دینے کا. اسی پر وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے سینئر دفاعی تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب پہ. اس سے کراچی شہر کے متعلق رپورٹس پڑھنے کو ملی جس میں یہ بتایا گیا کہ ایف آئی اے کے افسران نے حوالہ اور خونڈی کے حوالے سے 2 مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے. لیکن ساتھ میں جو تشویشناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا خاصا تعلق تھا بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، جو کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں پوری طور پہ ملوث تھیں. سہگل صاحب آپ ہم سے بہتر جانتے سر کہ فیٹف کے نظر بھی ہے پاکستان، اور سینکشن کے امکانات ہیں اگر آپ اس طرح کی کلادم تنظیموں کی مالی معاونت کریں. لیکن دوسری جانب آپ نے دیکھا سر کہ اس طرح کے لوگ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پاکستان کے عدم استحکام میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جب بھی فورن انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں کسی بھی لینڈ میں تو وہ اس طرح کی ٹرانزیکشنز ضرور کرتی ہیں. یہ ٹرانزیکشنز آ جاتی ہے آرگنائز کرائم کے بنسبت. جب بھی کوئی بھی ٹیررزم کرے یا اس طرح کی ایکٹ کرے، ٹیررزم کی ایکٹ کرانا چاہے، اسٹیٹ ٹیررزم کو فاسٹر کرے، تو آبویسلی اس کے لیے پیسے ضرورت ہوتے ہیں. پیسے ٹرانسفر کرنا، پیسے کس طرح پہنچانا، یہ تو استعمال کرتے ہیں جو ان کے متعین نون چینل. انڈیا پاکستان میں نون چینل یہ ہنڈی ہوتی ہے، حوالہ یا ہنڈی. نیچرلی انڈیا میں اس پر کافی کریک ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ہمیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں لپ سروس بہت ملی ہے آن دس. بٹ آپ دیکھیں کہ ایکسچینج ڈیلرز کو چھٹی ملی ہے کرنے کی. آخر آپ دیکھیں یہ فیک اکاؤنٹس ہوئے، اس فیک اکاؤنٹس کے اندر اور منی لانڈرنگ جو ہوئی اور منی ٹرانسفر ہوئے، اس کے اندر بینکس ضرور انوالو تھے، بٹ میجورٹی آف دیم ور ایکسچینج ڈیلرز. میجورٹی آف دا منی وینٹ تھرو ایکسچینج ڈیلرز اور کیم ان تھرو ایکسچینج ڈیلرز. تو نیچرلی آپ کو ضرور احتیاط کرنا پڑے گا آج کل کی دنیا میں، جہاں پر یہ منی لانڈرنگ اور یہ ٹرانسفر آف منی اللیگلی اور اس طرح کی دس از کنسیڈرڈ پارٹ آف ٹیررزم. اور اسی نیچرلی جو چاہتا ہے آپ کو تکلیف دینا، ایکچولی انفارچونیٹلی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہی لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں، وہی لوگ جو ہمیں برا بلا بولتے ہیں فار لیپسز ان آر exchange controls and lapses in our regulations and lapses in our let's say monitoring or surveillance of these people. وہی لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں for their own purposes.
बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए है। एक्चुअली जब भी ऐसा कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसके साथ उसकी बहुत सी लिंक्स पता चल जाती हैं, उनकी बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन आपके हाथ में आ जाती है, और नेचुरली वो पूरी एक लाइक एन अम्ब्रेला ट्री, वो आप उसके ऊपर फिर फॉलो करते हैं और आपको पता चल जाता है कि पहले मनी किस तरह आया। आपने नाउ देखना ये है कि उसको किस तरह इंटरोगेट किया जा सकता है, किस तरह उनसे इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। हमारे जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है उनसे काफी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया गया है, उसके बाद ये बताया गया है कि उनकी नेटवर्क ठीक है, सो दैट सहगल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो फैटफ के अंदर भी इंडिया का स्टैंस बड़ा अग्रेसिव है अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसी मुल्क की एक खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के अंदर एक तरह से टेरर फाइनेंसिंग कर रही है। तो अगर हमारे पास कोई हार्ड फैक्ट्स हैं तो फैटफ का फोरम हो या कोई और फोरम हो, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? गोया के बताना तो चाहिए दुनिया को कि वो मुल्क जो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाने की बात कर रहा है, बुनियादी तौर पे खुद वो पाकिस्तान की टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेट टेररिज्म जो है वो इंडिया का पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर बोलते हैं स्ट्रेटजी। और अनफॉर्चुनेटली बात ये होती है कि देखें, आप यही देख लें कि थोड़े दिन पहले जिस आदमी ने एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड दिए थे रॉ से, उसने ओपनली कहा, उन्होंने ओपनली पूरी डॉक्यूमेंट करके बताया। लेकिन देखें, जो ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश इनकी तो उन्होंने क्या किया, तो ये फिर देखें, दैट इज द वाई वो इंडियंस, क्योंकि अपनी उनकी इतनी पावरफुल लॉबी है इन मुल्कों में कि वो दे गेट अवे विद इट, और हम अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट। हमें जरूर ये वो काम करना पड़ेगा कि हमें जीरो सम गेम करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि वो कर सकते वो स्टेट। देखिए, फॉर लास्ट 30 ईयर्स और 40 ईयर्स उन्होंने इस्तेमाल किया प्लेटफॉर्म अफगानिस्तान को और कोवर्ट ऑपरेशन अगेंस्ट अस। हाइब्रिड वॉरफेयर वो हर रोज कैरी आउट करते हैं, और आप उनकी हाइब्रिड वॉरफेयर की एक्सटेंट देखें, ठीक ठाक मार खा रहे हैं वहाँ पर लद्दाख में, और अगर आप इंडियन पब्लिक में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि मोदी साहब ने बड़ा सक्सेस वहाँ पर कर दिया है। आपको देखें, अनलेस आप ठोस कदम नहीं देखते, और मैं समझता हूँ ठोस कदम होता है ये है कि आप एक्सचेंज डीलर्स के ऊपर जरूर आप क्रैक डाउन करें, और ये ना आप हर इस पर रहें कि जी बिकॉज ऑफ एक्सचेंज डीलर फॉर एक्सचेंज आता है इसलिए हमें वो है। अभी आपके पास बहुत से और मीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ मनी ट्रांसफर है, ठीक है, और आपकी कोविड-19 की वजह से ये फोर्स मल्टीप्लाई हो गई है, ये इसकी एक्सटेंट बहुत बहुत एडवांस्ड आ गई है ऑफ डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल थिंग्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपको देखेंगे कि मोबाइल वॉलेट्स, बहुत सी चीजें आ गई हैं। बिल्कुल ठीक। जो इकराम सहगल साहब, क्योंकि हमारा वक्त जरा कम हो रहा है, इसी पे ही इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए, और इजाजत दें कल तक। खुदा हाफिज।